حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ بارگاہ رب میں مقرب محمد، خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور تعریف و توصیف کے بعد ان گنت و لاتعداد درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر والاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نے ارادہ جو کیا تھا وہ تھے فضائل سیدنا ابراہیم علیہ السلام، لیکن مجھے پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل یہ کہا جا رہا تھا اور اس مرتبہ یہ بات مجھے یہاں پر نمازیوں نے بھی اور لاہور اور گجرانوالہ اور دیگر شہروں سے جو لوگ مجھے سنتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، انہوں نے بھی کہا کہ فضائل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں اپنی کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ اتنے احباب نے کہا کہ میں ایک ساتھ اتنے لوگوں کو منع نہ کر سکا، اسی لیے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک فضائل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں گا، اور ان کا بھی صرف ایک گوشہ لوں گا، اور وہ گوشہ یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بحیثیت مظہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ وہ ہیں، یہ نقطہ سمجھاؤں گا، علی المرتضیٰ وہ ہیں جن سے محمد مصطفیٰ کی شانوں کا ظہور ہوتا ہے۔ بس یہ ایک نقطہ آج سمجھاؤں گا۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی، ہم سب کو اس حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا تھا، اس نے کہا رک گیا کیوں روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے، رک گیا کیوں روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے، جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے، موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان تو بے بہا ہے، ہم لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف اور صرف چند چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم برسر ممبر ہیں، اور ممبر پر کھڑے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا تم مجھ سے جو سوال چاہو کرو، میں اس کا جواب تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دوں گا، قرآن کی آیت سے تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ لوگ حیران ہوئے، ایک یہودی تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیں گے، تو ذرا قرآن کی آیت سے بتائیے کہ آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے، اتنی گھنی داڑھی تھی کہ اس کا سایہ سینہ اقدس پر آتا تھا، تو حضرت علی کی داڑھی، آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے اور میرے کہیں کہیں بال ہیں، پورے منہ کے اوپر بال ہی نہیں ہیں، کہیں کہیں تھوڑے سے بال ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہوگی اور میرے چند بال ہوں گے؟ عام مولوی ہوتا ہے آج کا تو وہ ڈر جاتا یا جھجکتا، پر وہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم تھے، آپ نے فوراً فرمایا جا قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کر، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، فرمایا اللہ رب العزت کے اذن سے جو نبات، جو چیزیں اگتی ہیں
اگر زمین پاکیزہ ہو تو وہ گھنی اگتی ہیں، اور اگر زمین ناپاک ہو تو اس سے وہ پاکیزہ نہیں بلکہ پلید اگتی ہیں۔ فرمایا میں چونکہ ایمان والا ہوں اسی لیے میرا دل پاک ہے، اور پاک دل کی وجہ سے میرے سارے چہرے پر داڑھی ہے، اور تو چونکہ خبیث ہے تیرے باطن کی گندگی کی وجہ سے تیرے کہیں کہیں بال ہیں۔ تو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اگر کسی نے پوچھا تو سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بہت ہی پیارا اور عمدہ انداز میں جواب ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور بندہ ایک دن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے علی میں فرقہ قدریہ سے ہوں۔ فرقہ قدریہ وہ فرقہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ سب کچھ انسان کرتا ہے، اللہ نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ بندہ کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہمیں تو جو مصطفیٰ نے دین دیا ہے اس میں یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا علی پھر مجھ سے مناظرہ کرو اور مجھے ہراؤ، میں کہتا ہوں میں سچا ہوں، آپ کہتے ہیں میں سچا ہوں، تو میرے ساتھ مناظرہ کر کے مجھے ہراؤ۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، ایک کام کر اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھا لے۔ اس نے پاؤں اوپر اٹھا لیا، فرمایا اب دوسرا پاؤں بھی اٹھا۔ وہ کہنے لگا یہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا تو کہتا تھا انسان جو چاہے کر سکتا ہے، دو پاؤں نہیں اٹھا سکتا اور تو کیا کرے گا؟ تو وہ خاموش ہو گیا اور واپس لوٹ گیا۔ اسی طریقہ سے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بعض لوگ آئے اور انہوں نے، یہودی تھا ایک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، اور اس نے اسلام کے خلاف سازش کی، سوال تیار کیے، اور سوال تیار کر کے وہ آ گیا حضرت فاروق اعظم کے دربار میں۔ اب آگے دیکھا تو مولا علی شیر خدا بھی بیٹھے تھے اور فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں۔ وہ آیا اور کہنے لگا جناب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، مجھے ان کے جواب دے دیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی چونکہ تم باب مدینۃ العلم ہو لہٰذا جواب آپ دو گے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سوال کر، میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا جی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جنت جو ہے وہ زمین و آسمان اس طرح برابر آ جائیں تو ان سے بھی بڑی ہے، تو اتنی بڑی جنت ہے تو دوزخ کدھر ہوگی؟ پہلا سوال، زمین و آسمان سے بڑی تو جنت ہے، تو اگر ساری جگہ پر جنت آ جائے گی تو دوزخ کو کہاں رکھیں گے؟ اس سوال کا جواب دیں۔ دوسرا اس نے سوال کیا وہ کیا چیز ہے جو جنت کے میووں کی طرح ہے، مطلب اس کو جتنا بھی استعمال کرتے جاؤ وہ کم نہیں ہوتی، اگر ساری روئے زمین بھی اس میوے کو کھانا شروع کر دے تو وہ میوہ ختم نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ تیسرا سوال اس نے کہا آسمان کا تالا کیا ہے، وہ تالا جو آسمان کو لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اور تیسرا اس نے پوچھا اس تالے کی چابی کون سی ہے؟ اور کہا چوتھا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین پر کس کا خون گرا تھا، سب سے پہلے روئے زمین پر کس کا خون گرا تھا؟ یہ چار سوال اس نے کیے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اچھا اب کھڑا ہو جا میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب جنت زمین و آسمان سے بڑی ہے تو دوزخ کدھر ہوگی؟ مجھے تو یہ بتا کہ جب دن آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، اس سوال کا جواب نہ دے پایا۔ فرمایا جو خدا اس چیز پر قادر ہے کہ دن بھی لائے اور رات کو بھی محفوظ رکھے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ جنت بھی بنا دے اور دوزخ کو بھی اپنی جگہ پر رکھے۔ پہلا سوال۔ دوسرا اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو میوہ ہے جنت کی مثل ہے؟ جنت کا میوہ ہے جتنا کھائے ساری انسانیت بھی کھائے تو کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا وہ قرآن ہے، اس کے علوم کو ساری انسانیت مل کر بھی سمجھنے لگ جائے تو قرآن کے علوم میں کمی واقع نہیں ہوتی، یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا آسمان کا تالا کون سا ہے؟
مولا علی شیر خدا نے فرمایا آسمان کا تالا شرک ہے اور اس کی چابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس نے کہا زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا تھا یہ بتائیں۔ اب دیکھیں حضرت علی کا جواب، آپ فرماتے ہیں تمہارا یہ عقیدہ ہے اور تمہارے دماغ میں یہ ہے، جس سے پتہ چلا کہ کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے مولا علی شیر خدا یہ بھی جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے دماغ میں یہ ہے کہ وہ چمگادڑ کا خون تھا جو زمین پر سب سے پہلے گرا، اور فرمایا تو غلط ہے، سب سے پہلے حضرت حوا کا خون گرا تھا جس وقت وہ حضرت حابیل سے حاملہ تھی۔ اس وقت ان کا جو خون گرا تھا اس خون کی وجہ سے میں کہتا ہوں سب سے پہلا خون حضرت حوا کا گرا۔ تو قابیل اور حابیل میں سے قاتل مقتول کون تھا، حق پر کون تھا اور باطل کون تھا، اس میں چونکہ اختلاف ہے، دونوں کے نام آتے ہیں، اس لیے میں نے حابیل کے نام کے ساتھ حضرت لگایا۔ بعض نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے، اس لیے بعض اس کے ساتھ حضرت نہیں لگاتے، تو یہ مسئلہ میں نے وضاحت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت حوا کا خون گرا تھا۔ جب وہ یہ سوال سن چکا تو وہ کہنے لگا اے علی باتیں سنتے سنتے ایک سوال آ گیا، اس کا بھی جواب دے دیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہاں تو سوال کر لے تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ علی کے دربار میں گیا تھا اور سوالوں کا جواب لیے بغیر لوٹ آیا۔ فرمایا کر سوال۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اس وقت اللہ کہاں پر ہے، اس وقت اللہ کہاں پر ہے، خالق کی خبر دو۔ اب کوئی بندہ عرش پر کہتا، کوئی فرش پر کہتا، کوئی کہیں کہتا، کوئی کہیں۔ مولا علی شیر خدا مسکرائے، ارشاد فرمایا تیرے اس سوال کا جواب میں نے خود مصطفیٰ سے سنا تھا، آ تجھے مصطفیٰ کا علم بتاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور وہ 7ویں آسمان سے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا کدھر سے آیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ دوسرا فرشتہ آیا، وہ 7ویں زمین سے آیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کدھر سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ فرمایا ایک فرشتہ مشرق سے آیا تھا۔ حضور نے پوچھا کدھر سے آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ ایک مغرب سے آیا تھا، اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بھی کہا اللہ کے پاس سے آیا ہوں۔ تو مولا علی شیر خدا فرمانے لگے خدا وہ ہے کرسیہ السماوات والارض جس کا اقتدار اعلیٰ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، کائنات کی ہر شے میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی دیکھے گا تجھے خدا نظر آئے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آنکھ یہودی والی نہ ہو، آنکھ بھی علی والی ہو۔ اگر آنکھ علی والی ہو تو رب کا دیدار ہوتا ہے، اور اگر آنکھ یہود و نصارہ والی ہو تو پھر رب کا دیدار نہیں ہوتا، پھر آنکھیں بند ہی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے ایسے ہی تو نہیں فرما دیا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں ولی اس کا دروازہ ہے، وہ حدیث میں آگے پڑھوں گا، لیکن ابھی میں چند مظاہر بتا رہا ہوں کہ مولا علی شیر خدا نے ان مظاہر کو لوگوں کے سامنے پیش کیسے فرمایا اور ان کے علم کا اظہار کیسے ہوتا تھا۔ اسی طریقہ سے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے کوفہ آ گئے، صبح فجر کی نماز پڑھائی اور فرمانے لگے اے بندے اپنے خادم کو بلایا، فرمایا دوڑ کے جا فلاں محلے میں فلاں گھر میں 2 بندے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، وہ ساری رات لڑتے رہے ہیں، انہیں بلا کر لا۔ اب یہ علی کا علم ہے، وہ اپنے گھر میں ہیں، فجر کی نماز مسجد میں پڑھائی ہے اور جانتے یہ ہیں کہ وہ گھر میں لڑ رہے ہیں۔ فرمایا گھر میں لڑتے رہے ہیں، جاؤ بلا کر لاؤ۔ ان دونوں کو پیغام پہنچا، وہ دونوں آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا لڑتے کیوں ہو؟ اس آدمی نے کہا کل رات میری اس سے شادی ہوئی، جب میں شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں لایا تو پہلے اس کو مجھ سے نفرت ہو گئی، یہ میرے قریب نہیں آتی تھی، پھر مجھے بھی اس سے نفرت ہو گئی، میں اس کے قریب نہیں جاتا تھا، تو دونوں ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے اور رات گزر گئی۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ تو تمہارا حال تھا اور یہ بات تو تم جانتے تھے، اب اگلی بات میں وہ کہتا ہوں جو تمہارے ماضی سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا ہے عورت جو میں کہوں اگر وہ سچ ہو تو اسے جھٹلانا نہ، تیرا فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جب تو جوان تھی
تو تیرا کسی اور لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ تھا، تیرے والد نے انکار کیا، تو نے اس کے ساتھ ملاپ کر لیا، بچہ ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، تو نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا، جب تو جا رہی تھی تو ایک کتا آیا، اس نے اسے سونگھا، اس خیال سے کہ یہ کتا اسے نقصان نہ پہنچائے تو نے ایک روڑا اٹھایا اور اسے مارا، وہ روڑا جا کر بچے کے سر میں لگا، تیری ماں آئی، اس نے اس بچے کے سر پر پٹی کی اور تم دونوں چلی گئی، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ کہنے لگی اے علی المرتضیٰ، خدا کی قسم آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سچ ہے۔ اب مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ تو وہ چیز تھی اے عورت جسے تو جانتی تھی، اب اگلی چیز سن جسے نہ تو جانتی ہے نہ یہ جانتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا جب تو چلی گئی ایک قافلہ آیا، اس نے اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کر یہاں لائے، اس کو پالا، وہ بچہ جوان ہو گیا اور انہوں نے اسی کا تیرے ساتھ نکاح کروا دیا، یہ وہ بچہ جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے اصل میں تیرا بیٹا تھا، اور میں نے تم دونوں کو گناہ سے بچانے کے لیے تمہارے دل کی کیفیات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، تم دونوں کا پوری رات ملاپ نہیں ہونے دیا، اب تو اپنے بچے کو لے جا۔ تو اب بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا، یہ سارے خصائص تو مصطفیٰ کے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص۔ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے والد کا نطفہ ہوں یا نطفہ حرام ہوں؟ تو آقا نے فرمایا تو نطفہ حرام ہے، تیرا والد اس قابل نہ تھا، یہ بخاری میں ہے، تیرا والد اس قابل نہ تھا کہ اس کی اولاد ہوتی، تجھے تیری ماں نے چرواہے سے لیا۔ تو لوگوں کے حسب اور نسب کیا ہے یہ مصطفیٰ جانتے تھے، اور مصطفیٰ کی عطا سے مولا مرتضیٰ جانتے تھے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آج کے پورے خطاب کا موضوع ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ بحیثیت مظہر مصطفیٰ، مولا مرتضیٰ جن سے مصطفیٰ کی شانیں ظاہر ہوئی، تو آپ اندازہ لگائیے یہ بھی آقا کی شان۔ اب آگے چلیے، ایک اور آقا کی شان ہے، غزوہ بدر ہوا، صحابہ کرام نے جنگ کر لی، جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت ایک آدمی تھا، اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ اپنا بازو اٹھا کر آقا کے پاس لایا، یا رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا ہے اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا بازو تلاش کر کے لاؤ، لایا گیا، حضور نے ساتھ لگایا، لعاب دان شریف لگایا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ شان کس کی ہوئی؟ مصطفیٰ کی۔ اب سنیے، حضرت سیدنا سلمان فارسی آ رہے ہیں اور ایک بندہ جا رہا ہے، اس نے چوری کی تھی، حضرت علی کی خلافت کا دور ہے، چور تھا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب ہاتھ کٹ گیا اب وہ راستے میں جا رہا ہے، سلمان فارسی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں یہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر کدھر جا رہے ہو؟ کاٹا کس نے ہے؟ تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے تعظیم کے ساتھ امام الائمہ، فخر الائمہ، امام المتقین، امام السادات سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے میرا ہاتھ کاٹا، اتنی عزت اور تعظیم کے ساتھ نام لیا۔ سلمان فارسی کہنے لگے اللہ کے بندے، ایک تو انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے، اوپر سے پھر بھی تجھے ان پر پیار آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا جناب حضرت علی نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا، اس پر ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو اور کیا کروں؟ جب یہ بات ہو گئی سلمان فارسی حضرت علی کے پاس گئے اور کہنے لگے جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا اگر ہمارا دیوانہ ہے تو اسے بلا لو، واپس بلا لو۔ جب واپس بلایا گیا تو کٹا ہوا ہاتھ ویسے ہی دوسرے ہاتھ میں ہے اور وہ بندہ حاضر ہو گیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے فرمایا یہ اپنا ہاتھ ساتھ لگا، اس نے ساتھ لگایا اور آپ نے اپنا رومال اتار کے اس کے ہاتھ پر لپیٹ دیا، لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ وہ کہتے ہیں آسمان سے آواز آئی اے علی اپنا رومال اتاریے، اس کی برکت سے ہم نے اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جب رومال ہٹایا نیچے دیکھا تو اس کا ہاتھ بالکل صحیح سلامت لگ چکا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو شان مصطفیٰ کی تھی وہی شان مولا مرتضیٰ سے ظاہر ہوتی رہی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے پاس نبوت امانت کے طور پر ہے،
جنہوں نے نبوت کی حفاظت کی امین بن کر، اور چراغ نبوت کو ہمیشہ گرد سے اور تیز ہواؤں اور جھونکوں سے بچا کر مصطفیٰ کے دین کو سلامت رکھا، اور جب وقت آیا تو اسلام کی جڑوں کو حسین کا خون دے کر زندہ کر دیا۔ یہ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم، آپ جو ہیں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا مظہر تھے۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں، عجیب و غریب واقعہ۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا تھا، سر اقدس، اور وہی ہو رہی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ آرام فرما تھے، جو بھی تھا، پر حضور تشریف فرما تھے۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز عصر کا وقت جو تھا وہ گزر گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کی، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ یا اللہ، یہ جو علی ہے یہ تیری عبادت میں تھا۔ کس میں تھا؟ تیری عبادت میں۔ بتائیے، نماز پڑھنا عبادت ہے یا نماز چھوڑنا عبادت ہے؟ نماز پڑھنا عبادت یا چھوڑنا عبادت؟ پڑھنا عبادت۔ حضرت علی پاک نے تو چھوڑ دی تھی، پر اس کے باوجود عبادت میں، کیونکہ وہ تعظیم مصطفیٰ میں تھے، اسی لیے یہ ساری عبادتوں سے بڑی عبادت تھی۔ تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا کی، سورج واپس پلٹا، مولا مرتضیٰ نے نماز صحیح وقت میں ادا فرمائی، پھر سورج غروب ہوا۔ یہ تو تھا آقا کے دور کا وقت، لیکن بعد میں ایک مرتبہ دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے نماز عصر کا وقت گزر گیا۔ یہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ اس دور میں سورج ڈوب گیا، اور لوگوں نے، چونکہ وہ منافق بھی پیچھے تھے، خارجی بھی تھے، وہ باتیں کرنے لگے، علی کو نماز کی فکر نہیں ہے۔ ارے اس علی کو نماز کی اگر فکر نہ ہوتی تو بیٹے کا حال یہ ہے کہ سر کٹوا رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس علی کو فکر نہیں تھی، لیکن لوگوں نے باتیں کی، علی کو نماز کی فکر نہیں ہے، دیکھو سورج غروب ہو گیا، عصر پڑی نہیں، اب کیا ہوگا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کی باتیں سن لی، اور سننے کے بعد آپ جب پار پہنچے تو دعا کی، اے اللہ اس سورج کو واپس پلٹا دے۔ حضرت علی کے دور میں سورج پھر سے واپس پلٹا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی پلٹا تھا، اور حضور کی اس شان کا اظہار پھر سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہوا، پھر سے سورج واپس پلٹا، سب نے نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہوا۔ جب غروب ہوا تو سورج سے خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا سورج کو غصہ آ گیا ہے کہ تم نے علی کی نیت پر شک کیوں کیا ہے۔ سورج کو غصہ آ گیا کہ تم نے علی کی نیت پر شک کیوں کیا ہے، علی تو مصطفیٰ کا خلیفہ اور آقا کا غلام ہے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ظاہر ہونے لگ گئی۔ اس کو ہم قیاس کی وجہ سے یا اپنے اندازوں کی وجہ سے نہیں کہتے کہ مولا مرتضیٰ مصطفیٰ کے مظہر تھے۔ بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی اگر ہم اپنے قیاس سے کہیں، لیکن اگر اسی مضمون کو خود مصطفیٰ بیان کر دیں پھر تو کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ آج میں اس مضمون کو احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ قیامت تک کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ مولویوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے یا اہل سنت نے گھڑ دیا ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کسی جگہ کوئی وجود نہیں ہے۔ میں آپ کو جو موضوع بتایا اس موضوع کا حرف بحرف حدیث پاک سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا، امام دیلمی نے اپنی مسند الفردوس میں روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا، یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ،
اے علی تو دنیا میں بھی سید اور سردار ہے، تو آخرت میں بھی سید اور سردار ہے۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، فرمایا جو تیرا دوست ہوگا وہی میرا دوست ہوگا، اور جو میرا دوست ہوگا وہی خدا کا دوست ہوگا۔ پھر فرمایا عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ، فرمایا علی جس کی تجھ سے دشمنی ہوگی اس کی مجھ محمد مصطفیٰ سے دشمنی، اور جو مصطفیٰ کا دشمن وہ خدا کا دشمن۔ تو بتائیے محبت میں مصطفیٰ نے علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا یا نہیں دیا؟ اپنی دشمنی میں علی کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا یا نہیں دیا؟ اسی کو مظہریت کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں بات ایک کو کرو تکلیف دوسرے کو ہوتی ہے۔ یہ ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اب دیکھیے پھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کرنے کے بعد کہا ھذا الحدیث صحیح الاسناد، یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ضعیف روایتوں سے مولا علی شیر خدا کی شان بیان کی، میں صحیح روایتیں چن چن کے مولا علی شیر خدا کی عظمت اور شان پر لایا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات یہاں تک تو آپ نے سنی، حدیث کے اگلے الفاظ دیکھیے، حضور فرماتے ہیں فلیات جس کو فمن اراد المدینۃ فلیات الباب، اور جو مدینہ کی طرف جو شہر کی طرف آنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ پتہ چلا مصطفیٰ بتا رہے ہیں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے وہ در مرتضیٰ سے ہو کر پھر آئے۔ آقا کی بارگاہ میں آنے کے لیے پہلے در مرتضیٰ کی حاضری دے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ پھر آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا وہ عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا۔ آج کے دور میں اگر کوئی مرتضیٰ کی شان کو نہیں مانتا تو نہ مانے، پر یہ شانیں مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے مولا مرتضیٰ کو عطا کر دی تھی۔ اب دیکھیے آقا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کیا کہا تھا کہ علی مظہر مصطفیٰ ہیں، علی کی شانوں کو اگر دیکھنا ہو مصطفیٰ کی شانوں کو تو دیکھو مرتضیٰ کی شانوں کو۔ حضرت مرتضیٰ کی شان اصل میں مصطفیٰ کی شان ہے، اور آقا کی شان کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے مرتضیٰ کے در پر آنا ضروری ہے۔ اسی کو کسی نے بیان کیا تھا علی نو بو تراب آدن، علی نو بو تراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دا ذکر کرنا بھی نبی والے ثواب آدن، علی دے نام دے اندر مریض علی شفا بھی یہ، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ یہ مصطفیٰ کی شانوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور مصطفیٰ سارے انبیاء کی شانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مرتضیٰ سے ہر نبی کی خوشبو آتی ہے، مرتضیٰ کے در سے ہر نبی کا در وابستہ ہے، اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے گھر پر ہر نبی کی معرفت ملتی ہے۔ اسی کو اس نے بیان کیا، اس نے کہا علی مومن دا رہبر اے، علی پر 4 نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا گلاب آکھاں تا ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ چوں نواب آکھاں تا ٹھیک ہو سی۔ حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ شان جو بیان ہوئی، یہ شعر ایک مرتبہ نارنگ میں کسی نے پڑھا تھا محفل میں، تو ایک خارجی الذہن آدمی وہ کھڑا ہوا، اہل سنت کا ہی تھا، کہنے لگا جناب آپ نے علی کو کل صحابہ کا سردار کہہ دیا، ہم یہ نہیں مانتے۔ اس نے کہا ہم یہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا نقیب کو چھوڑ دے، نقیب کو کوئی بات نہ کر، اس بات کی ساری ذمہ داری میری ہے، جس عالم کو لانا ہے لا، اس موضوع پر اگر کوئی مناظرہ بھی کرے گا تو ہم کریں گے۔ مولا مرتضیٰ کی شان پر اس انداز میں نے بیان کیے ہیں، الحمدللہ تعالی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔
آپ کے اسی شہر نارنگ منڈی میں ابھی بھی وہ جو جرنلسٹ ہیں، ینگ جرنلسٹ جو ہیں نارنگ منڈی کے پریس کلب کے، ان کو یاد ہے یہ موقف سیدہ زہرا کے بارے میں ابھی آیا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا جسے طاہر القادری نے بیان کیا، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور اسی موقف کو پورے دلائل کے ساتھ آج سے 6 مہینے پہلے میں نے بیان کر دیا تھا۔ آج بھی وہ پریس کلب کی ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں، آپ کو مل جائے گا، وہ بیان آج بھی موجود ہے، اور کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس بیان کا رد کرے یا اس کے مد مقابل کوئی بیان لائے جو یہ ثابت کرے کہ یہ غلط تھا۔ تو سیدہ کائنات اور اہل بیت کے در کی نوکری کرنا اور ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم جب تک جئیں گے ان کے فضائل بیان کرتے رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب المناقب میں لکھا، اور ترمذی وہ کتاب ہے تب تک کوئی بندہ عالم نہیں بنتا، خواہ وہ اہل سنت کا ہو یا اہل حدیث کا، جب تک وہ ترمذی کو پڑھ نہ لے وہ عالم نہیں بنتا، درجہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب۔ پھر سنن نسائی کی، سنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب ہے، اس میں مسند احمد بن حنبل میں ہے، ابن حبان کی صحیح میں ہے، اور امام حاکم کی المستدرک میں روایت ہے۔ اب دیکھو روایت کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان علی منی وانا منہ، یہ وہ موضوع ہے جس حدیث سے میں نے آج کے موضوع کا نام رکھا۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، خود فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جس نے علی کی عظمت اور اس کی شان دیکھنی ہو وہ یہ دیکھے کہ میں علی کا بازو پکڑ کے